وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ آج کے ہمارے سبق کی یہ چوتھا وعدہ کیا گیا ہے، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ کل کے سبق کے اندر 3 وعدے کیے گئے۔ پہلا وعدہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی بخشش عطا کرے گا آپ کو۔ نمبر 2 نعمتوں کا اتمام، نمبر 3 استقامت، اور چوتھا وعدہ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ، اللہ تعالی آپ کی مدد فرمائے گا میرے پیغمبر، اور مدد بھی کیسی؟ نصرًا عزیزا، زبردست مدد۔ زبردست مدد کیا ہے؟ ایسی مدد، نصرت اب آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی کہ آپ کو شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا، ان کے اندر نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ مثلا غزوہ احد کے اندر عظیم فتح حاصل ہوئی، لیکن غزوہ احد کے اندر وہ حالات نہ رہے مورچہ چھوڑنے کی وجہ سے، لیکن فرمایا اب تو فتوحات ہی فتوحات ہوگی، اللہ کی زبردست مدد آپ کے ساتھ شامل ہوگی۔ دیکھیں نا، آپ علیہ السلام نبیوں کے امام، لیکن آپ علیہ السلام کو یہ جو فتوحات حاصل ہوئے، مدد کس نے فرمائی؟ جس نے ہمارے پیغمبر کی مدد فرمائی، وہ مدد کرنے والا ہے، اس کے علاوہ اور کون مدد کر سکتا ہے؟ تو کتنی ہی جہالت کی بات ہے۔ کبھی کہتی ہیں یا رسول مدد، کبھی کہتی ہیں یا علی مدد، کبھی کہتی ہیں یا وہاب الحق مدد، اور کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر سیدنا علی مدد کر سکتے ہوتے تو خود تلوار کے حملے میں شہید اور اپنے بیٹوں کی مدد کر دیتے کربلا میں، نہیں۔ لیکن یہ لوگ سوچتے نہیں، دماغ سے کام نہیں لیتے۔ ان کے اوپر والا خانہ جو ہے نا، اس کے اندر کوئی ایسی خرابی آ چکی ہے کہ غور نہیں کرتے۔ جو مدد کرنے والا ہے نا، جو مشکل کشائی کرنے والا ہے، وہ ایسی طاقتور ذات ہے کہ اسے کبھی ذرہ بھر بھی تکلیف نہیں آ سکتی، اور وہ ہے ذات صرف اور صرف رب العالمین۔ والذی انزل السکینہ، وہی اللہ جس نے سکینت کو نازل فرمایا۔ سکینت سے مراد یہ اطمینان اور سکون ہے۔ دیکھیں، چند دن پہلے، چند ماہ پہلے مشرکین مکہ نے اپنے ساتھیوں کو ملا کر مدینے کا محاصرہ کرتے ہیں، غزوہ خندق، لیکن ابھی تو تھوڑا عرصہ گزرا ہے۔ اب آپ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ چل پڑے کہ مکے میں جا کے ہم عمرہ کرتے ہیں۔ اب یہ تب حاصل ہو سکتا ہے کہ دل میں اطمینان، سکون ہو۔ وہ مخالف جو خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، اب اس علاقے میں جا رہی ہے، اور دوسری طرف منافق ہر طرف پروپیگنڈا کر رہی ہے، کافر منفی باتیں کر رہی ہیں۔ بس یہ جا رہی ہے نا عمرہ کرنے کے لیے، اب ان میں سے کوئی بھی خیر کے ساتھ واپس نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ نے ایسی سکینت عطا فرمائی کہ صحابہ کرام کی جماعت 1400 صحابہ
آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑے اطمینان، بڑے وقار کے ساتھ، بڑی سکینت کے ساتھ یہ مدینہ المنورہ سے چل پڑے۔ پھر جب حدیبیہ پہنچے تو پتہ چلا کہ کفار وہ اس بات پہ آپس کے اندر مشورہ کر کے وہ اس بات پہ متفق ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیتے، اگر آئے تو لڑائی کریں گے، لیکن پھر بھی سکینت کو نہ چھوڑا، ورنہ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ لڑائی ہو سکتی تھی۔ اور کئی بار یہ خیال بھی آیا، لیکن اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کی، پیغمبر کی اطاعت میں تو کامیابی ہے نا۔ اور کئی بار ایسا ہوا، ایک بار رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جبل تنعیم سے تقریباً 80 افراد رات کے وقت آئے تاکہ ہم اہل ایمان پہ حملہ کریں، لیکن سارے کے سارے پکڑے گئے، لیکن پھر بھی لڑائی نہ کی، ورنہ ان کو قتل کر سکتے تھے۔ اور جب معاہدہ ہونے لگا تو ان کی شرائط ساری الٹی تھی، لیکن اس کے باوجود پھر بھی سکینت ہے، اطمینان ہے، سکون ہے، اور لڑائی نہ کرنے کے اندر بڑی حکمت موجود تھی۔ فرمایا میں نے ایسی سکینت نازل کی اور یہ اطمینان و سکین میں پھر زندگی گزارنے لگے، وہ ایام گزارنے لگے، یہاں تک کہ میرے پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھیوں کو فتح مبین حاصل ہو گئی۔ والذی انزل السکینہ، وہی اللہ جس نے سکینت کو نازل فرمایا فی قلوب المؤمنین، مومنین کی دلوں میں، لیزدادوا ایمان، مومن قرآن کن کو کہا رہا ہے؟ جو 1400 صحابہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ اللہ کا قرآن کہے مومنین اور یہ خبیث کہے کہ اللہ یاد باللہ منافقین، تو قرآن کے منکر کافر ہیں گے۔ فرمایا لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان کو مزید بڑھائیں، اضافہ کریں۔ صحابہ کے دلوں میں ایمان تو پہلے بھی موجود تھا، لیکن ایمان میں ترقی ہو گئی، پہلے سے بھی بڑھ گیا۔ ہم جیسے لوگ حالت تو یہ ہوتی ہے نا، اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ مخالفین کے اندر گرا ہوا ہو بندہ، تو پھر حالات بڑے عجیب و غریب ہوتی ہے۔ لیکن صحابہ یہ وہ جماعت ہے کہ دشمن کا سامنا ہے، حالات بظاہر خطرناک ہیں، لیکن اتنی اطمینان و سکون حاصل ہے کہ اللہ خود کہتی ہے کہ ان کا ایمان پہلے سے بھی بڑھ گیا۔ سبحان اللہ۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے لشکر آسمان کا اور زمین کا۔ آسمان پہ لشکر وہ فرشتے ہیں، اور زمین پہ لشکر یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ صحابہ کی جماعت، یہ کس کا لشکر ہے؟ اور کہیں فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں اللہ کی جماعت، اللہ کی فوج کو جو غلط الفاظ سے ان کو بلائے، پاکستانی فوج ان کے بارے میں بات کرے تو باغی شمار ہوتا ہے، اور جو اللہ کی فوج کے بارے میں بکواس کرے، ہائے اللہ معاف فرمائے۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور صحابہ کی جماعت، کئی بار تمہارے دل میں خیال آیا کہ پتہ
پتہ نہیں اللہ کے پیغمبر لڑائی کرنے سے ہمیں کیوں روک رہے ہیں، اور اللہ ہمیشہ سے علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، کیا وہ خوب جاننے والا ہے، اس لیے اس موقع پہ لڑائی کرنا مناسب نہیں تھا، اور وہ اللہ حکیم ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ پر کل میں نے سنایا تھا نا کہ سیدنا عمر اللہ کے پیغمبر ہم اگر لڑائی کریں ہم میں سے جو بھی شہید ہوگا ہم جنت میں جائیں گے نا؟ جی جی، اور وہ جہنم میں، تو پھر آپ ہمیں کیوں اجازت نہیں دیتے؟ ان سے ہم لڑتے ہیں، یہ ہے جلوہ۔ لیکن اللہ نے فرمایا وہ علی میں ہوں نا، تم تو نہیں، ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی کیا ہے حکمت۔ سبحان لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اب دیکھیں نا، توجہ فرما رہی ہے نا، اب صحابہ کو اللہ بشارت دیتا ہے، یہ 1400 صحابہ، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، باقی جو صحابہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، جن کے بارے اللہ کے پیغمبر فرماتی ہیں ان میں سے کوئی بندہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا، یہ سارے کے سارے جنت کے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ توجہ فرمائے نا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی نا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، میرے پیغمبر اللہ نے آپ کے بارے مغفرت کا اعلان کر دیا۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے، لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ جتنا بھی تم میرے پیغمبر کے ساتھ ہو، میرا وعدہ ہے میں تم سب کو جنت میں داخل کروں۔ اب کوئی کہے کہ تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے، نہیں سمجھے؟ ایسی تاریخ کو کیا کریں گے؟ ایسی تاریخ کا علاج وہ راہ جو قرآن سے ٹکراتے ہیں ان کو گندی نالی میں پھینک دو۔ قرآن برحق ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بے عیب لا ریب کتاب کا فیصلہ ٹھیک ہے۔ قرآن آگے چلے گا، قرآن تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تاریخ کو رکھو اپنے پاس، جس تاریخ کے اندر صحابہ پہ تنقید ہو ایسی تاریخ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ داخل کرے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو جنات تجری من تحتہا الانہار، بہشت کے اندر جاری ہوں گی جس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس میں، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ توجہ سے بیٹھے ہو، آپ علیہ السلام کے بارے میں مغفرت کا اعلان کیا اور صحابہ کے بارے کیا فرمایا؟ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میرا وعدہ ہے کہ ان کی برائیاں، ان سے جو بھی کوئی غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں نا، یکفر، میں اللہ سب دور کر دوں گا، سب کو مٹا دوں گا۔ اب کون ہے جو صحابہ پہ انگلی اٹھائے؟ اللہ تو راضی ہونے کا اعلان کرے، اللہ تو فرمائے انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی ہو بھی گیا کام تو میں اللہ اس کو کیا کر دوں گا؟ مٹا دوں گا، دور کر دوں گا۔ اور تم کس بات کی ہوئی ہو؟ بھنگی جو تھے نا، بھنگی، انہیں کی ذہنت وہ بھنگیاں لیا، اے بے حیا اور بے شرم بے غیرت قسم کے لوگ ہیں جو پیغمبر کی جماعت کو پھونکے۔
اب کیا یہ بھی کوئی عقیدہ ہے کہ پیغمبر کے سالے، پیغمبر کے سسر، پیغمبر کی بیویاں، پیغمبر کے ساتھ آگے پیچھے چلنے والے، جنہوں نے لڑائیاں کر 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 کے پورا عرب فتح کیا، الیاذ باللہ، وہ سارے منافق تھے؟ اور ایک کتے کی پیداوار کی سارے بولے، شرم نہیں آتی ہے۔ فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، توجہ فرما رہے ہیں، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہ کامیابی کیا ہے کہ اللہ تم سب کو جنت میں داخل کرے گا، تمہاری غلطیوں سے درگزر فرما دے گا، ان کو دور کر۔ یہ بڑی کامیابی ہے، جس کو جنت مل جائے اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور عذاب دے گا اللہ منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، الظَّانِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، اللہ کے بارے برا گمان کرنے والے۔ یہ برا گمان کیا تھا؟ جب مدینہ سے آپ علیہ السلام اپنے صحابہ سمیت روانہ ہوئے تو کہنے لگے اب کوئی بھی خیر سے خالی نہیں، یہ اور بچ گئے۔ فرمایا اپنی خیر بناؤ، یہ میری فوج ہے، میں نے تو ان کی حفاظت کرنی ہے۔ سبحان سبحان علیہم دائرۃ السوء، ان پر ہے برے حادثے، وغضب اللہ علیہم، اور اللہ کا غضب ان پر۔ یہ کون لوگ ہیں جو صحابہ میں کیا کر رہے تھے؟ جو صحابہ کے مخالف۔ فرمایا ان کے لیے اللہ، ان پہ اللہ کا غضب ہے، واللعنہ، اور ان پہ اللہ نے لعنت کی، یہ لعنتی ٹولہ ہے۔ جو صحابہ کے بارے برے الفاظ کہے، صحابہ کا دشمن ہو، وہ لعنتی ہے۔ جناب بے شک اپنے آپ کو سنی کیوں نہ کہے، آج کل سنی کے لبادے میں بھی ایسے لوگ آ چکے ہیں نا، جس طرح وہ انجینئر وغیرہ، یہ سارے خبیث۔ اللہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جہنم، اور ان کے لیے اللہ نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بری جگہ لوٹنے کی، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دوبارہ فرمایا اور اللہ کے لیے ہے لشکر آسمانوں کا اور زمین کا، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ جس اللہ نے سکینت نازل فرمائی وہ اللہ غالب ہے، وہ تمہیں فتح بھی نصیب فرمائے گا، اور اس کے ہر کام میں حکمت۔